کہ آپ یہاں موجود ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں ہمیشہ. اور اس کے علاوہ میں یہاں پر شکریہ ادا کروں گا اس پروجیکٹ کو. سب سے پہلے اس پروجیکٹ کے لیے جگہ فراہم کرنے میں ہماری مکمل رہنمائی جو فرمائی وہ ہماری رہنمائی فرمائی طه سلیم صاحب جو ڈی سی تھے اس وقت یہاں کے اور اس وقت ایڈیشنل سیکریٹری ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا, سید ناصر حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ 2015 میں جب ہیٹ اسٹروک آیا تھا تو میں نے نمائش چورنگی پہ احتجاجی ایک کیمپ لگایا تھا کہ ہمارے شہر میں مردہ خانے نہیں ہیں. تو 20 سے 25 منٹ بعد وہاں پہلی میت آ گئی تھی اور ٹوٹل وہاں پر 59 باڈیز جو تھیں وہ پہلے دن آ گئی تھیں, جس کے لیے پھر میں نے اپیل کی تھی کہ برف شہر میں نہیں ہے. تو نوری آباد سے پھر برف آئی تھی اور اس کے اوپر میتیں رکھی گئی تھیں, جس کی ویڈیو اور تصاویر ہمارے فیس بک پیج پہ موجود ہیں. ہم نے اس وقت سے کام شروع کیا تھا, ہم مسلسل رابطے میں تھے. ہم نے جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب وزیر جو ہیں ان سے رابطہ کیا. 2-3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد پھر اس پروجیکٹ کے لیے یہ جگہ حاصل کی گئی اور اس کے بعد یہاں پر سب کچھ کام ہوا. ہمارے درمیان تقی جعفر صاحب موجود ہیں, ابھی انہوں نے آئی بی اے کو بھی ایک بہت بڑی بلڈنگ اربوں روپے کی بنا کے دے رہے ہیں. انہوں نے پھر اس کی ذمہ داری لی کہ اس پروجیکٹ کے اوپر جتنا بھی خرچہ آئے, تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مورچری ہے جو 1000 میتیں رکھنے کے مردہ خانہ ہے. اور اب وہ جو ایک مشکل تھی لوگوں کو کہ کسی بھی کولڈ اسٹوریج کے اندر یا ایسی جگہ پر جہاں میتیں اوپن رکھی ہوتی ہیں اور جنازے کے ٹائم پہ فیملی سے بولا جاتا ہے کہ آپ اپنی میت ڈھونڈیں اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ کولنگ باہر نہ جائے, اور 300 میتوں میں اپنی میت کی شناخت کرنا ایک مشکل عمل ہے. اور احسان ہے شہر کے اوپر کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں سروسز فراہم کر رہے ہیں, لیکن اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مورچری 1000 میتیں رکھنے کی مورچری بنائی گئی ہے. یہاں فیسلٹیز یہ ہیں کہ یہاں میت لا کے جو رکھیں گے, نہ میت رکھنے کا پیسہ ہے, نہ میت کے غسل کا پیسہ ہے, نہ میت کے کفن کا پیسہ ہے. اگر میت یہاں سے دوسرے شہر جا رہی ہے, دوسرے صوبے جا رہی ہے, تو جو کوفن باکس بنے گا اس کا پیسہ نہیں ہے. ہینو کمپنی سے 3-4 کروڑ روپے مالیت کی جو نئی بسیں لی گئی ہیں اس کا نام ہی فری میت بس رکھا ہوا ہے. جو پرانی بسیں ہماری شہر میں چل رہی ہیں وہ بھی فری میت بسیں ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو بتاتا چلوں, شہر کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی, ایک بہت بڑی نیڈ تھی. دیکھیں ہم نے کووڈ میں دیکھا لوگ اپنے گھروں میں میتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی جو اس وقت صورتحال تھی شہر میں کسی مردہ خانے میں جگہ نہیں تھی. یہاں پر میں اس وقت شکریہ ادا کروں گا تقی جعفر صاحب کا, طه سلیم صاحب کا, بریگیڈیئر طارق 11220 کے آپ ہیڈ ہیں اور ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں. مراد سونی صاحب, سلمان صدیقی صاحب, فراز بھائی اے ایس ایف سے, رحمت اللہ شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ, ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ایگزیکٹو بھی ہیں ایس ایس ڈبلیو ایم کے. اس کے علاوہ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے, آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. جناب اسد حنیف صاحب سیاستدان ہیں, عدنان شمسی صاحب کا, باز بادامی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. سر آپ تشریف لے کر آئے, اور جتنے بھی مہمان یہاں موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے علاقے کے جو لوگ موجود ہیں تنظیمی لوگ, ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, میڈیا کے لوگوں کا. اور میں وقت ضائع کیے بغیر گزارش کروں گا تقی بھائی سے آپ 2 الفاظ بول دیں, اس کے بعد پھر ناصر شاہ صاحب کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں گزارش کروں گا تقی بھائی بات کریں گے, آ جائیں 2-3 الفاظ. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ آج کل کے اس دور میں, اس نفسا نفسی کے دور میں, اگر کچھ لوگ اپنے اس میں سے خیر کے کاموں میں, اچھے کاموں میں, جو عام لوگوں کی بھلائی کا کام ہو, جس میں ویسے کوئی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, اس میں آ کر وہ اپنا وہ ایک بڑا حصہ اس میں لگا رہے ہیں, تو وہ سب ظاہر قابل عزت اور احترام ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں ظفر صاحب کے, یا اور دیگر جو بہت سارے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہمیشہ سب کو سپورٹ کے لیے حاضر ہے, اور بھی اس طرح کے جو ہوں گے اس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. طارق صاحب نے 1122 کی بات کی, یہ بھی ایک سندھ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ جو پورے صوبے میں کام کر رہا ہے, اور اس کی مکمل طور پر سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہے گی ظفر. تو اگر یہاں پہ سولرائزیشن یا اس کے لیے کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا تو وہ ہم لوگ یہاں پہ ضرور شروع کر دیں گے, اور فوری طور پر, کیونکہ بجلی کے جو بل ہیں تو وہ تو ایسے ہی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. حالانکہ اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ نیپرا ہی اس کے ٹیرف مقرر کرتا ہے. ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اپنا سیپرا جو ہے اس کو ایکٹیو کریں تاکہ ٹیرف میں کچھ کمی. الیکٹرک والے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں, آج بڑی مشکل سے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے. آج محترم سعید غنی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, ایک میٹنگ تھی ہماری, پھر اس میں کہ الیکٹرک کے سی او مونس صاحب بھی تھے. آج انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آج سے ہی بلکہ کل سے بھی کچھ فرق تو پڑا ہے. ان سے ہماری میٹنگ چل رہی تھیں, میں نے وزٹ بھی کی ہے. تو خاص طور پر ہمارے ان کو یہ کہنا ہے کہ رات کے ٹائم پر تو بالکل لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے,
تاکہ لوگ آرام سے سکون سے سو سکیں، اور پھر جو گرمی کے آورز ہیں اس میں بھی اس کو کم کیا جائے. تو آج انہوں نے کمٹ کر کے گئے ہیں، اور ایک میکینزم بھی بنایا ہے کہ جو ڈیلی چیک بھی کرے گا کہ کتنے گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے کم ہوئی ہے جہاں جہاں ہو رہی ہے. کچھ علاقے ایسے ضرور ہیں جہاں بالکل نہیں ہوتی، اور جہاں ہو رہی ہے یہ ان جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو جی ایک دفعہ پھر ظفر بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام شروع کیا، اور جو اس وقت تھوڑا سا ناممکن لگ رہا تھا. زمین تو ہمارے ہاتھ میں تھی، تہا نے آئیڈینٹیفائی کی، پھر کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ اور ہماری بلدیہ، اور پھر ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب کی اجازت سے ہم نے یہ ہینڈ اوور کیا اس پروجیکٹ کے لیے. لیکن اس کو جو آج یہاں پہ ہم موجود ہیں یا اس سے جو لوگ اب مستفید ہوں گے، اس میں اس کا سہرا ظفر کے ساتھ ساتھ جعفر صاحب کو بھی جاتا ہے، تقی صاحب کو، کہ انہوں نے اس کو ممکن بنایا. تو آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.